ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے حافظ سلمان صاحب ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرات آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بہت پریشان ہیں نماز کے لیے اور کپڑوں کے لیے، کیا ایسی صورت میں غسل کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور نوجوانوں میں پوچھا جانے والا سب سے زیادہ سوال ہے، اگر کوئی سوال سب سے زیادہ مجھ پہ آج تک کی زندگی میں آیا ہے تو وہ لڑکوں کی طرف سے تو یہی رہتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آ جاتے ہیں، یعنی وضو وغیرہ کرتے ہیں یا 2-4 منٹ کے بعد، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال ابھی حال فی الحال میں کمنٹس میں بھی بہت زیادہ بار آیا ہے، تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو سلمان صاحب دراصل بات یہ ہے کہ اس سے غسل تو فرض نہیں ہوتا، پہلی چیز تو یہ ہے، اور اس کے بارے میں پہلے کافی ویڈیو بنا بھی چکا ہوں، طہارت کی پلے لسٹ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو پاکی ناپاکی سے ریلیٹڈ کافی سارے ویڈیو اور اس میں سوال جواب آپ کو مل جائیں گے، تو ایک مرتبہ آپ اس کو ضرور دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ آدمی پہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب فرض نہیں ہوتا، اس کے بارے میں سیپریٹ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آپ ویڈیو کے برابر میں پلے لسٹ کے آپشن پہ آئے اور وہاں پر طہارت کا فولڈر اوپن کریں اور اس کے اندر جو ویڈیو ہوں تو اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ قطرے ٹپکنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب اس میں صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر غسل فرض نہیں ہوتا مگر کپڑوں پہ جو پیشاب کی بوندیں لگتی ہیں تو ایسی صورت میں نماز کس طرح پڑھی جائے؟ تو کپڑوں کے پاک ناپاک ہونے کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ اگر پیشاب کی بوند کسی کے کپڑے پر 1 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ لگے گی تو ایسی صورت میں اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی، اگرچہ الگ الگ لگے۔ 1 درہم اور اس سے زیادہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی فی الحال جو ہندوستان کے اندر 10 کا سکہ چل رہا ہے اس سے تھوڑا بڑا، یعنی اس 10 کے سکے کا گولے کا اندازہ لگا لے کہ اگر کسی کی پیشاب کی بوندیں کپڑے پہ اتنی لگیں، یعنی اتنی پھیل جائیں کہ جتنا 10 کا سکہ ہوتا ہے اس سے تھوڑی زیادہ، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو کپڑا بدلنا ہوگا یا پھر کپڑے کی وہ جگہ دھونی ہوگی۔ اسی طرح اگر اس سے کم ہے، یعنی بہت زیادہ 1 بوند ہے اور وہ زیادہ پھیلی نہیں، تو ایسی صورت میں ایمرجنسی میں جیسے بندہ آفس میں ہے اور کپڑا بدل نہیں سکتا تو وہاں اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی یہ خلاف سنت ہوگی مگر اس کو نماز کو دہرانا واجب نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑا نہیں ہوتا پاس میں، ایسا سفر پہ ہوتا ہے یا آفس یا فیکٹری وغیرہ میں ہوتے ہیں لوگ، اور وہاں پہ قطرے وغیرہ 2-3 دفعہ پیشاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نماز تو کسی صورت قضا نہیں کی جائے گی کہ قطرے جس کپڑے پر پیشاب کے گرتے ہیں وہ صرف اس کپڑے کی اتنی ہی جگہ کو ناپاک کرتے ہیں، نہ تو مکمل آدمی کے لباس کو ناپاک کرتے ہیں، نہ ہی آدمی پر وہ غسل فرض کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص واش روم میں جا کر اپنے اس کپڑے کو یعنی انڈر ویئر کو اپنے جسم سے الگ کر لے اور نماز پڑھ لے، یعنی اگر اوپر کے کپڑے میں نشان نہیں ہے، شلوار پینٹ میں نشان نہیں ہے، صرف اندر انڈر ویئر پر ہے، تو اس کو جسم سے جدا کر لے اور باقی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، بعد میں نماز کے واپس اس کو پہن لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پیشاب سے فارغ ہوئے اب فوراً قطرے وغیرہ آتے ہیں اور یہ لگاتار بھی نہیں آتے اور کبھی آتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی آتے، تو ایسے میں کپڑوں کا ہر وقت بدلنا اور کتنے کپڑے بدلے جائیں گے یہ بھی ایک سوال آتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی کو یہ مرض ہے تو اس کو اس مرض کی علاج یعنی کرانی چاہیے، بیماری سے کسی حکیم وغیرہ سے اس بیماری کا مکمل علاج کرائے، اور دوران علاج اس کو ایک کام یہ کرنا چاہیے، اگر بالفرض کسی کو لنگوٹ باندھنے سے قطرے نہیں آتے تو اس پر واجب ہے کہ وہ لنگوٹ وغیرہ باندھے اور اسی کو پہنے رکھے، لیکن ابھی فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ لنگوٹ کا باندھنا اور اس کے بارے میں بھی لوگوں کو زیادہ معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک رعایت اور ہوتی ہے شریعت کی طرف سے جو آسان ہے اور شاید سب کے لیے یہ تھوڑا نارمل بھی ہوگا کرنا، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پیشاب کی جگہ پر کوئی دوسرا سادہ کپڑا رکھے، یعنی ایک رومال وغیرہ خراب سا رکھ لے کہ جس کو وہ خاص اس کام کے لیے بنا لے۔ اس کے بارے میں شاید میں پہلے ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن کیونکہ لوگ پلے لسٹ میں سے جا کے وہ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں اس لیے ایک سوال کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو آدمی اپنی شرمگاہ کے پاس میں ایک رومال وغیرہ رکھے جس کو قطرے کی بیماری ہے اپنے انڈر ویئر کے اندر۔ اب جو قطرے وغیرہ آئیں گے تو اس سے صرف اور صرف وہ رومال ناپاک ہوگا، تو نماز کے وقت میں آپ اس رومال کو جدا کر دیں یعنی الگ کر دیں، پھر وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھیں، نماز کے بعد پھر اس کو رومال کو آپ رکھ لیں، اور شام میں پورا دن اس طرح گزار کے آپ شام کو رومال کو دھو سکتے ہیں یا وہ کپڑا الگ سے جو آپ نے سیپریٹ بنایا دھو سکتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ ایک یہ ہوگا کہ آپ کا لباس ناپاک ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کی نمازیں قضا ہونے سے بچ جائیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو
اس کے بارے میں تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا کہ قطرے آنے سے صرف کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے، نہ تو غسل فرض ہوگا، نہ مکمل لباس ناپاک ہوگا، اور نہ ہی آدمی کو اس میں نہانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ رومال رکھ لے گا تو رومال نماز کے وقت میں نکال دے اور بعد میں اس کا علاج بھی بیماری کا کراتا رہے، اور نماز کے بعد وہ رومال پھر سے رکھ لے اگر قطرے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ قطرے کی پریشانی زیادہ تر رہتی ہے، تو اسی لیے میں نے اس کی ویڈیو بنا دی ہے۔ باقی اب طہارت پلے لسٹ ضرور دیکھیں، اس کے اندر دیکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ریلیٹڈ پاکی ناپاکی سے اور بھی سوال جواب مل جائیں گے۔ اچھا، ایک وسوسوں کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا تھا کہ وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، کسی بھی چیز کو چھونے کے بعد ہاتھ دھونے کا من کرتا ہے۔ تو وسوسوں کے لیے تو آپ لاحول شریف ہی پڑھا کریں اگر وسوسے آتے ہیں، اور لاحول شریف کی کثرت کرا کریں، اور ہر چیز کو چھونے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر وہم میں آپ زیادہ پانی برباد کرتے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت میں پکڑ ہونے کی امید رہتی ہے۔ اور قطرے کے تعلق سے لوگوں کے اندر ایک وسوسہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے قطرے آتے نہیں ہیں مگر وہم ایسا پیدا ہو جاتا ہے حالت نماز میں یا وضو کرتے وقت کہ شاید قطرے آ گئے۔ تو دیکھیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو صرف وسوسہ یا وہم ہے اور اس کو امید ہے کہ قطرہ نہیں ہے، صرف ایک وہم ہے، تو ایسی صورت میں وہم کی طرف توجہ نہ دے، اپنا وضو کرے اور نماز کو مکمل کرے۔ اور جن لوگوں کو یہ وہم رہتا ہے ان کو کرنا یہ چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد اپنی میانی پر یعنی آگے کے حصے پر شلوار پہ پانی کی چھینٹیں مار لے ہاتھ سے وضو کرنے کے بعد، اور ایسا کرتے ہوئے اپنے دامن کو ڈھک کے رکھے، بے پردگی کا اندیشہ مسجد وغیرہ میں غسل کے دوران نہ ہو، یعنی دامن کے نیچے ہاتھ لے جا کے اسی طرح پانی کی چھینٹیں پیشاب کی جگہ پر مار لے۔ یہ ان کے وسوسوں کا انشاءاللہ تعالیٰ علاج ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو حالت نماز میں وسوسہ آیا یا وسوسہ نہیں آیا، یقین ہے کہ اس کو قطرے نکل گئے، یعنی پیشاب وغیرہ کرا، فارغ ہونے کے بعد وضو کرا، جب تک تو نہیں نکلے، لیکن جیسے نیت باندھی تو اب اس کو احساس ہو گیا کنفرم کہ اس کے پیشاب کی بوندیں نکل گئیں، تو اس کی نماز اس وقت ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس کو نماز توڑ کر واپس وضو کرنا ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے نماز شروع کرنی ہوگی، کپڑے کی جانچ کرنے کے بعد کہ وہ طہارت یعنی وہ ناپاکی قابل طہارت ہے یا نہیں، یعنی بہت زیادہ کم ہے درہم سے، بہت زیادہ بڑی ہے۔ اگر کم ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لیں گے، اگر بڑی ہے تو پھر اندر کا کپڑا ہٹانا ہوگا جسم سے، اور باہر کا کپڑا اگر صاف ہے تو اسے پہن کے نماز پڑھے۔ اور اگر نماز میں صرف محض وسوسہ ہی ہے کہ قطرہ نکلا ہے یا نہیں، یقین کسی طرف اس کو نہیں ہے، اور زیادہ تر یہ اندیشہ ہے کہ شاید اس کا وہم ہے، تو ایسی صورت میں نماز پوری کر لے، بعد میں معلوم چلے کہ قطرہ ہے تو اس کو دہرا لے، نہیں ہو تو وہ نماز ہو جائے گی۔ مگر یہ کہ صرف وسوسوں سے دوبارہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وسوسوں کا علاج بھی میں نے بتا دیا قطروں کے تعلق سے۔ باقی یہ کہ جس کو یہ پریشانی جب تک علاج کراتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ رومال کو رکھے یا ایسی قسم کا کوئی کپڑا کہ جو وضو کے وقت میں اس کو نکال دے۔ اور نماز کے دوران اگر پیشاب کا اس طرح کا معاملہ یقین ہو تو اس میں نماز پڑھی نہیں جائے گی، توڑ دی جائے گی، اور نماز کے بعد طہارت حاصل کی جائے گی نماز کے دوران۔ اس کے بارے میں بھی میں نے سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے۔ پتھر میں حسن لالے